امریکہ کی ایک ایسی جگہ جہاں پر ایلینز کی موجودگی کے آج بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ ڈارک ریئلٹی کے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ٹاپ سیکرٹ ہے جس کے لیے جب میں نے مواد اکٹھا کرنا چاہا تو یوٹیوب پر تو کچھ اس کی ویڈیوز مل گئیں، مگر ایسی کسی بھی ویب سائٹ پر اس کی ویڈیوز نہ مل سکیں کہ جن کو ڈاؤن لوڈ کر کے میں اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتا۔ تو ڈھونڈتے ایک ویب سائٹ پر گیا جہاں پر اس کی بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی تھیں، مگر وہ ویڈیو ایک ویڈیو $20-25 میں سیل ہو رہی تھی۔ یعنی اس جگہ کی ویڈیوز بھی سیل ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بارے میں امریکی میڈیا اور امریکی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ بتا دیں کہ اس جگہ کیا ہو رہا ہے تو ہیومن اسے اڈاپٹ ہی نہیں کر سکتے، یعنی اسے برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ مگر آپ پریشان نہ ہوں، اس ویڈیو میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایریا 51 پر، جو کہ امریکہ کی ریاست نیواڈا کے جنوبی حصے لاس ویگس سے قریباً 85 میل کے فاصلہ پر ہے۔ ناظرین، اس اڈے کا استعمال 1955 میں U-2 جاسوسی طیارے کی جانچ سے شروع ہوتا ہے، اور بیسیکلی یہ ایک ہوائی اڈا ہے جو کہ امریکی گورنمنٹ کے زیر اثر ہے، اور امریکی گورنمنٹ نے اسے ایسے دنیا سے چھپا کر رکھا جیسے یہ جگہ اس کی معشوق ہو، اور پھر ہوا وہی جس کا ڈر ہوتا ہے۔ آخرکار دنیا کو پتہ چل گیا اور امریکہ کو پھر 2013 میں مجبوراً اس کے وجود کا اقرار کرنا پڑا۔ مگر وجود کا اقرار بھی کیا، آدھا ادھورا۔ انہوں نے صرف اتنا تسلیم کیا کہ یہ صرف ایک فوجی ہوائی اڈا ہے۔ مگر دنیا کے ہوش تو تب اڑتے ہیں جب ایک لائیو ریڈیو شو کے دوران ایک شخص کی کال آتی ہے، اور بتانے والا بہت گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایریا 51 کے خفیہ سیکٹر S4 میں ایز اے امپلائی کام کر چکا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ وہاں ایلینز کی اسپیس شپ کی ری انجینئرنگ کی جا رہی ہے۔ ابھی اتنی بات ہوتی ہے کہ سارے کے سارے سگنل ڈراپ کر جاتے ہیں، اور کچھ مہینے بعد اسی شخص کی سیم شو میں دوبارہ کال آتی ہے، اور وہ کہتا ہے جسٹ فار کڈنگ، میں نے تو بس مذاق کیا تھا۔ مگر سوچنے کی بات تو یہ ہے، اگر اس نے مذاق کیا تھا تو اسی وقت سارے سگنل کریش کیوں کر گئے تھے؟ مگر بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں نے ایریا 51 کے نزدیک کیمپنگ کی کہ دوربین سے اس پر نظر رکھیں کہ اس میں ہو کیا رہا ہے، مگر سب بے سود۔ مگر کہانی میں ٹوئسٹ تب آتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایریا 51 میں UFO دیکھے، یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ۔ آپ فرض کریں ہماری دنیا میں کیا چیز اڑتی ہے؟ جہاز اڑتا ہے، طیارے ہیں، اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور چیز اڑے گی تو وہ UFO کہلائیں گے، یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ۔ اور لوگوں نے کہا کہ انہوں نے رات میں ایریا 51 میں لائٹیں جلتی ہوئی دیکھیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ لائٹیں ایلین اسپیس شپ کی تھیں۔ مگر اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر نظر کمزور ہو تو رات کو اینک کے سوا کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، اس جگہ کے جو سارے شکوک و شبہات ہیں وہ ایلینز پر آ کر رک جاتے ہیں، اور ان باتوں نے تول تب پکڑا جب میکسیکو کے شہر روسویل میں ایک فضائی حادثہ پیش آیا، جس کے متعلق لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ایلینز کی اسپیس شپ تھی، اور یہ حادثہ 1947 میں پیش آیا، اور پھر اس جہاز کا سارا ملبہ اٹھا کر ایریا 51 میں رکھ دیا گیا، اور آج بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی اسپیس شپ کو جو انہوں نے ادھر سے اٹھائی تھی اس کی ری انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ ایریا 51 کے اوپر کا سارا علاقہ کور ہے، اور وہ نو فلائی زون کہلاتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی بھی پرواز نہیں جا سکتی۔ اور پھر ایک سرپھرے شخص نے ایریا 51 کی اپنے ڈرون کی مدد سے فوٹیج لینا چاہی، مگر ہوتا وہی ہے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس ڈرون نے باؤنڈری وال کراس کی، وہ ڈرون کریش کر گیا، اور کچھ بھی صاف ریکارڈ نہ ہو سکا۔ ناظرین، سن 2019 میں فیس بک پر ایک ایونٹ وائرل ہوتا ہے، اسٹارم ایریا 51 دے کین ناٹ اسٹاپ آل آف اس۔ اس ایونٹ میں لوگوں کو 20 ستمبر 2019 کو ایریا 51 میں گھسنے کی اجازت دی جاتی ہے، مگر جیسے ہی لوگ باؤنڈری وال پر پہنچتے ہیں تو وہ ایونٹ ایلین اسٹاک نامی فیسٹیول میں بدل جاتا ہے۔
अलगरज किसी भी तरह से आम लोग आज तक वहाँ नहीं पहुँच पाए, और जो लोग वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं, उनका तमाम तर डाटा हुकूमत के पास होता है और उन्हें एक प्राइवेट बस में लाया जाता है और उसी में बिठाकर उनको घर छोड़ दिया जाता है। तो नाजरीन, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, मगर हाँ, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो वो दुनिया की नज़र से छुपा कर रखा हुआ है, वो चाहे एलियंस हो या इंसानों की कॉलोनी। तो नाजरीन, आपके अकॉर्डिंग, आपके मुताबिक एरिया 51 में क्या हो रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।